ہو سکتا ہے آپ کی توبہ کرنے سے جنید جمشید صاحب کے بھی گناہ میں تھوڑا بہت کمی واقع ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے علماء اور مبلغین اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں ہمارے چینل پر. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. شارٹ سویٹ اینڈ کلیئر وائس میسج ریکارڈ کر کے واٹس ایپ ہمیں کر دیجئے. ہم واٹس ایپ پر بھی آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے اور یوٹیوب پر بھی آپ کا جواب نشر کریں گے تاکہ بڑے پیمانے پر آپ کی آواز سے اصلاح ہو سکے. جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ کے اور ہمارے موازین حسنات میں اللہ رب العالمین نیکیوں کا اضافہ ہوگا. لوگ توبہ کریں گے اور ہم اور آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے. آج کا سوال دہلی سے آیا ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بتا رہے ہیں کیا یہ حدیث صحیح؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حدیث بتا رہے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں اللہ کی فضل سے اس کے یہ بینیفٹس ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو کیا یہ صحیح ہے؟ عباد صاحب دہلی سے ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی. عام طور پر میں جب کوئی بھی ویڈیو بھیجتا ہے آپ بھی ویڈیو بھیج سکتے ہیں, لیکن اپنی آواز میں براہ کرم سوال ضرور بھیجئے تاکہ مجھے یہ تو پتا چلے کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں. ویڈیو میں ایک آدمی مختلف زاویے سے مختلف پوائنٹس کو کور کرتا ہے, اس لیے آپ اگر سوال بنا کر بھیج دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ ویڈیو کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک درود ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد. یہ آواز معروف ہے, ہندوستان پاکستان کے لوگ اس کرکٹر کو پڑے گا. اللہ پاک اس کو جنید جمشید جن کا نام ہے. 4 انعام. نمبر 1, ساری زندگی اس پر کبھی قرض نہیں چڑھے گا, یہ پہلا انعام. نمبر 2, اگر پہاڑ جتنا ہوگا اللہ اس کو ادا کر دیں گے. یہ دوسرا انعام. کسی بھی نعمت کا اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے. یہ تیسرا انعام. جنت میں بے حساب اس کو داخل فرمائیں گے. جنید جمشید صاحب تبلیغی جماعت کے بڑے. آلہ وبارک وسلم. یہ وہ درود لینا اس کو, کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ان کو ایسے ہی پڑھنا. اللہم صلی علی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. وعلی آلہ وبارک وسلم. مجھے پتا ہے کہ اس جواب سے بہت سے لوگوں کے چہرے اتر جائیں گے اور اس جواب کو سن کر بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق ملے گی, اور تبلیغی جماعت کے جو اکابر علماء اکرام ہیں ان کے لیے بھی ایک سیکھ شاید ان تک پہنچ جائے میری آواز کہ بھائی میرے, آپ کوئی بھی لیکچر کوئی بھی فضیلت اگر بیان کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے, تو دراصل آپ کو اس حدیث کا حوالہ تو ایٹ لیسٹ بھیجنا چاہیے, بیان کرنا چاہیے. میں اگر اپنے علماء کا فتویٰ اس ویڈیو کے جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو شاید آپ کو بہت ناگوار گزرے, لیکن یہ ہیں جناب مفتی عبد الباقی اخوان زادہ, میرے خیال سے کراچی پاکستان کے ہی ہیں. ان کا جواب, ان سے کسی نے اسی سوال کو پوچھا, یہ بھی حالانکہ مکتبی فکر ان کا بھی حنفی ہے جو کہ جنید جمشید صاحب کا تھا. جنید جمشید صاحب کو کون نہیں جانتا؟ جنید جمشید صاحب ایک عالمی مشہور شخصیت ہیں, تبلیغی جماعت کی بہت بڑی اہم شخصیت ان کو جانا جاتا ہے. اب آپ سوال سنیے جو مفتی صاحب سے کیا گیا اور پھر انہی کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مختصر سے تبصرے کے ساتھ. جناب مفتی صاحب, مرحوم جنید جمشید صاحب نے ایک درود شریف بیان کیا تھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یہ وہ جنید جمشید صاحب نے جو آپ نے ابھی آواز سنی وہی سوال ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد اس درود کو 100 دفعہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو 4 انعامات دیں گے. نمبر 1,
ساری زندگی اس پر قرضہ نہیں چڑھے گا. آپ نے جنید جمشید صاحب کی بھی گفتگو سن لی ہے. نمبر 2، اگر پہاڑ جتنا قرضہ ہوگا تب بھی اللہ پاک اس کو ادا کروا دیں گے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس سے کسی بھی نعمت کا سوال نہیں کریں گے. نمبر 4، کسی تقصیر پر اس کو عذاب نہیں ہوگا. کیا یہ درود شریف اور اس کے تمام فضائل مستند ہیں؟ جواب سن لیجئے، تھوڑا سا دل تھام کے بیٹھیے اور انصاف سے کام لیجئے گا. واضح رہے کہ یہ درود شریف ہر لفظ کا مستند ہونا ضروری نہیں ہے. یہ موقف بیان کیا جا رہا ہے کہ درود شریف کے ہر لفظ کا مستند ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف الفاظ کی درستگی کافی ہے. الفاظ کی درستگی، اس میں کوئی شرک نہ پایا جاتا ہو، اس میں کوئی بدعتی تصور نہ ہو، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسلام کے شان نہ بیان کی جاتی ہو. البتہ اگر اس درود کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے یا کہ اس کی ایسی فضیلت بیان کی جائے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا ہو، تو پھر اس درود شریف کی سند کا درست ہونا بھی بے حد ضروری ہے. سوال میں مذکور روایت کی اسنادی حیثیت اب سن لیجئے. سوال میں مذکور درود شریف اور اس کی فضیلت کسی بھی صحیح یا ضعیف حتیٰ کہ من گھڑت روایات میں بھی موجود نہیں ہے. حنفی مکتب فکر کے عالم دین، حنفی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنید جمشید صاحب، جو بہت دنیا میں مشہور ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس درود شریف کو جو بیان کیا ہے جنید جمشید صاحب نے، یہ اس کی فضیلت کسی بھی صحیح یا ضعیف روایت حتیٰ کہ من گھڑت روایات میں بھی اس کو تذکرہ نہیں کیا گیا ہے بھائی. البتہ آگے چلتے ہیں. اس درود شریف اور اس کی فضیلت کا ماخذ استاد محترم مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ذریعۃ الوصول الی جانب الرسول میں یہ درود شریف اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیے بغیر موجود ہے. تو جو مولانا لدھیانوی گزرے ہیں، یوسف لدھیانوی، وہ بھی مشہور حنفی عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی بلکہ فضیلت انہوں نے بھی بیان کی تھی، اور اس درود شریف کی 3 برکات کا انہوں نے بھی ذکر کیا تھا. خلاصہ کلام مفتی صاحب کا جو حنفی مکتب فکر کے ہیں، آپ ان کی زبان سے خلاصہ کلام ایک بار پھر سن لیجئے. اس درود شریف کے الفاظ درست ہیں، لہذا اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. مالی مشکلات کے حل والی بات کو بھی تجربے پر محمول کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں نعمتوں کا سوال نہ ہونا اور تقصیرات پر پکڑنے کا جو بات کہی گئی ہے، لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، تو آخرت میں نعمتوں کا سوال نہ ہونا اور تقصیرات پر پکڑ نہ ہونے والی بات کا تعلق توقیفی امور سے ہے جو کہ صرف وحی کی خبر سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں. یہ بات ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. براہ کرم اس کو تعصب کی عینک کو اتار کر سن لیجئے گا. مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں نعمتوں کا سوال نہ ہونا اور تقصیرات پر پکڑ نہ ہونے والی بات کا تعلق توقیفی امور سے ہے جو کہ صرف وحی کی خبر سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں. بلا شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب وحی نازل ہوگی تبھی اللہ کی فضیلت ہم اور آپ جان پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو کہ صرف وحی کی خبر سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں. تجربے سے یہ امور معلوم نہیں کیے جا سکتے کسی بھی فضائل کی کتاب میں، کسی بھی تبلیغی نصاب کے عالم کی زبان سے. یہ فضیلت اگر بیان کی جا رہی ہے تو حضور یہ صرف اور صرف آپ کو، شاید معاف کیجیے گا اگر میں یہ الفاظ آپ خیر نہیں کہتا، کیونکہ اگر میں کسی کو کہوں گا کہ آپ کو بیوقوف بنا جا رہا ہے تو شاید بہت سے لوگوں کو اس لفظ سے چڑ ہو جائے. تو میرا مقصد چڑانا نہیں ہے، میرا مقصد اصلاح کرنا ہے، اور اصلاح تب ہوگی جبکہ مفتی صاحب کی زبانی ہم یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کسی بھی فضیلت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر وحی نازل ہوتی تھی ان کی زبان سے اس فضیلت کی تصدیق ہونا بے حد ضروری امر ہے. اور اس کے بعد جو درود اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، مفتی صاحب نے فرمایا
کہ یہ کسی بھی صحیح حدیث تو کیا، ضعیف حدیث تو کیا، جھوٹی روایات میں بھی درج نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اکابر ہیں تبلیغی جماعت کے جو کہ جھوٹی روایات بلا جھجک ٹی وی کی نشریات پر جنید جمشید صاحب اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے علماء کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے. یہ اگر طبقہ سدھر گیا، اس کو ہدایت اگر مل جائے تو یقین جانیے عوام بالکل سدھر جائے گی. مجھے امید ہے اللہ رب العالمین، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ سے دعا ہے، تبلیغی جماعت کے علماء کو خاص طور پر اللہ رب العالمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت بیان کردہ ہے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تبلیغی جماعت کے جو عام لوگ ہیں ان کو بھی عقل سلیم دے اور تھوڑا سا دل بڑا کریں، ہماری باتوں کو سن لیا کریں اور تحقیق کیا کریں. کم از کم آپ جو باتیں غلط ہیں اسے تسلیم کرتے ہوئے توبہ تو کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کی توبہ کرنے سے جنید جمشید صاحب کے بھی گناہ میں تھوڑا بہت کمی واقع ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے علماء اور مبلغین اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرما دے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے. اور جو باتیں تبلیغی جماعت کے ہوں یا غیر تبلیغی جماعت کے ہوں، غیر مصدقہ اقوال پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی شر سے انہیں بھی محفوظ فرما لے اور مجھے اور آپ کو بھی محفوظ فرما لے. یہ جو چینل ہے، اس چینل کی خاصیت یہی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آتھنٹک باتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں. آپ اس طرح کی گفتگو کو اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو سبسکرائب کرنے والے وہ لوگ جو کہ ہمارے جوائن ممبرشپ جنہوں نے اختیار کی ہوئی تھی، براہ کرم دوبارہ سے جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے، کیونکہ ہم نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں. جوائن ممبرشپ کرنے کے بعد یقین جانیے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں ہمارے اور آپ کے موازین حسنات میں اس کی کاوشوں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا. تو یہ ہوئی مفتی صاحب کی باتیں. اور مفتی صاحب کی ایک ویب سائٹ ہے tanbihat.com، میں اپنی لنک ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دے دوں گا. اور مجھے امید ہے کہ کسی بھی بھائی کو جنید جمشید صاحب کے، چونکہ عقیدت مند بہت ہیں، جنید جمشید صاحب کے لیے ہم جب وہ حیات تھے یقین جانیے میں نے کئی مرتبہ ان کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے لیے تبلیغی جماعت سے آپ جڑیں ضرور، لیکن ان کی ہر بات کو بغیر تصدیق کے قبول نہ کریں. جو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، براہ کرم تبلیغی جماعت کے کارکنان اور مبلغین اور جو اس کے ممبران ہیں، تبلیغی جماعت کی تمام باتیں صحیح نہیں ہیں. یہ متعدد مرتبہ یہاں پر بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. براہ کرم ان کی تمام باتوں کو قرآن اور حدیث پر پرکھ لیا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.